اپنے آپ کو خدا سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو سلامتی کا شہزادہ یعنی کہ اس کے آنے سے امن ہوگا، سلامتی ہوگا. آخری ہے ابدیت کا باپ، جو کہ چوتھا تھا. ابدیت کا باپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ لوگوں نے بھی آیت یہ سنی ہے یا پڑھی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ کیا ہے ہم پڑھ رہے ہیں؟ ابدیت ایور لاسٹنگ، دا فادر آف ایور لاسٹنگ، یعنی کہ ایسا خدا جو ابد سے لے کے آخر تک ہوگا، اس کا کوئی نہ اس کا شروع ہے نہ اس کا آخر ہے. یہ سارے جو آپ ایٹریبیوٹس پڑھ رہے ہیں، عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. آج ہمارا ٹاپک ہے عجیب پہ. عجیب میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عجیب. اکثر ہی کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب ہے. آپ نے اس کا مطلب تھوڑا غلط بتایا، سیکھیں گے آج اس کو. یہ بار بار آپ سے پوچھنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، سطحی طور پر پڑھتے ہیں. اکثر نہیں ہوتا ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے پڑھ کے آگے نکل گئے. کلام خدا کو پڑھ کے آپ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ بھی آتی کہ نہیں؟ یہ کائنات کا سب سے آسان کلام ہے. یہ سب سے آسان باتیں اس کے اندر لکھی ہیں. کئی لوگوں کو آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آتی. نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، انہوں نے وہ ساریاں شامل سمجھ آ رہی ہے، ان کو ایک ایری نہیں آتی. ایرے وری پولے بان جانے ایسے. پتہ کیوں؟ ایرے تے عمل کرنا پہلے نا، وہ وہاں کرنا کوئی. اس لیے کہتے ہیں چھڈو کرا بس، چلے گئے اتوار میں ایک بار چندہ پایا، پادری کا منہ ویل لیا، انہیں ساڈا ویل لیا، دیٹس اٹ. یہ کلام جو آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں دے دیا گیا. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت جو آپ نے پڑھی نا، ایک لڑکا تولد ہوگا، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ہاں، عجیب ہوگا، مشیر ہوگا، خدا قادر. یہ کسی مسلمان ہندوس کے سامنے جا کے پڑھیے گا، وہ آپ کے دماغ میں گولی مارے گا اور آپ کو وہیں ڈھیر کر دے گا. کچھ سمجھ میں آیا میں نے آپ سے کیا کہا؟ یہ کسی غیر قوم کے سامنے پڑھیے گا، وہ آپ پہ فتویٰ لگا کے آپ کو وہیں پہ ٹھوک دے گا اور کہے گا ہم نے اچھا کام کیا خدا کے لیے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ پھر سے اس کو پڑھ، آپ سمجھے اس کو. ایک لڑکا تولد ہوگا، ایک لڑکا کماری سے پیدا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی. یہ پانچوں کے پانچوں جو خصوصیات ہیں، پراپرٹیز ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ کس کے ہیں؟ کسی فرشتے کے ہیں؟ خدا. کسی انسان کے ہیں؟ یہ کس کے ہیں؟ خدا کے. خدا یسوع مسیح کے. یہ خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں. آپ جسے یہوہ خدا کہتے ہیں نا، جو کل کائنات کا پالن ہار ہے، جس نے آپ کو اور مجھے بنایا، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم باپ کہتے ہیں، یہ ساری خصوصیات اس کی ہیں. اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو خدا ہے، جو ساری خصوصیات رکھتا ہے، جو ونڈرفل ہے، شاندار ہے. عجیب، عجیب کا مطلب ونڈرفل. عجیب اردو میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انگلش میں کنگ جیمز میں جائیں گے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ ساری ایٹریبیوٹس وہ کہہ رہے ہیں جو ایک خدا کی ہے، یعنی ایک خدا ہے، وہ عورت سے پیدا ہوگا. اب بتائیے، ادھر سنیے. غیر قوم والے تے کئی سانو کہندے نے کہ کتے ایک آسمان دی ملکہ ہے، ایک انہاں دا خدا بادشاہ ہے جنوں آ کہندے نے، اور اے ملاپ دے نال یسوع مسیح پیدا ہوگا. تو یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہی کہتے ہیں. ہمیں نے ہماری ایک کلمہ ہوتا ہے نا روزری کے اندر، مقدسہ ماں مریم کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی تاج پوشی. سو کالڈ ہم دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، وہ یہ کہتا ہے. تو غیر قوم تو پھر اسی سے دھوکہ کھاتی ہے، تو وہ صحیح ہے اپنی جگہ. اب آپ سمجھیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ساری صفتیں میرے میں ہیں، اور یہ میں ہوں، اور میں کسی عورت سے پیدا ہو رہا ہوں. Is this possible؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا کسی عورت سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی جننے تے مسیح نہ ہوئے تو عیسائی بات ہو گئے، کوئی مسیح نہیں تو عیسائی ہی ہو. مجھے بتائیں کوئی خدا عورت سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہے کہ جھوٹی ہے. کوئی بتائیں خدا عورت سے پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے خدا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو دنیا کو پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے تمام چرند پرند فرشتے سب کچھ بنایا.
خدا پیدا ہو گیا، یہ بائبل کہہ رہی ہے. آپ لوگوں کا کیا ایمان ہے؟ خدا کسی عورت سے پیدا ہو سکتا ہے؟ روح مجسم ہوا. روح مجسم ہو، میں خدا کی بات کر رہا ہوں. یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا جو ہے کسی کماری سے پیدا ہوگا. آپ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر بتائیں نا یہ کیسے خدا عورت سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اے جملہ تے غیر قوما ساڈے کو پوچھ دیا کہ بھائی دس جی نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ کسی عورت چوں کنج پیدا ہوگا؟ دسو. کسی غیر قوم والے کو یہ بتائیں کہ کلام مجسم ہوا، وہ پہلا کرے وہ کلام پوچھے گا. ایک آنگے متکلم سے نکلا ہوا کلمہ، تو وہ تو کہہ رہا ہے میں متکلم کی بات کر رہا ہوں، جس کے منہ سے نکل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، خدا کی بات کی. بھائی وہ کیسے کسی عورت سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، قدرت سے پیدا ہو گیا. آپ سوال نہیں سمجھ. ایک خدا ہے، مثال کے طور پہ میں سے کوئی بت بنا رہا کہ میں خدا کا بت بنا سکنا؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں مینوں بنایا ہے، انہیں مینوں بنایا. اب بتائیے جو خدا جس کو میں جس کی روح ایسی ہے کہ آسمان اس کے جو ہے وہ تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، یہ ایسا خدا جو ہے وہ کیسے کسی عورت سے پیدا ہو سکتا ہے؟ عزیزو اس کو کہتے ہیں اپولوجیٹکس، اپنے ایمان کا دفاع کرنا. میں ایک مسیح ہے، تسی میرے سامنے نہیں دفاع کر سکتے تو کسی غیر قوم کے سامنے کیا کریں گے دفاع؟ جنتا ج جاواں گے، میٹھے میوے کھاواں گے، آپ ہے جے پہ آپ ہیں جے جنتا. تھی جنتا جی جاؤ گے، پھر دور سے نہیں جاؤ گے. سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ پتہ کیوں نہیں آتی ہے میرے سمجھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں جلسے نکالنے کا پتہ ہے، جلوس نکالنے کا پتہ ہے، ہمیں راتوں کو اور سینٹا بنا کے اپنے بچوں کو لوگوں کے گیٹ پر نندا پتہ ہے، سانو پٹھیاں طریقہ سے پٹھیاں عیداں منانا پتہ ہے، ہمیں دنیا کے سارے الٹے سیدھے کام پتہ ہے. پتہ کیوں؟ اس میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. کئی چرچ تو ایسے ہیں وہ چرچ کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں. کیا جی؟ فادرس ڈے آ گیا کیک بٹو، مدر ڈے آ گیا کیک کاٹو. آپ نے کبھی ہیکل مقدسہ کے تقدس کو دیکھا؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ تقدس پامال مت کریں. اگر سوچے اسی تقدس کے اندر تم کیک بٹن لگ گئے ہو تو کیا ہوگا؟ اسی کے اندر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ صرف ایک فرض پورا کرتے ہیں چرچ میں جا کے، عبادت خانے میں جا کے، ہمیں اس کی گہرائی کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ آپ کو کوئی چرچ ڈنڈے کے زور پہ نہیں بتائیں گے اس کو پڑھو. کوئی نہیں کہے گا آپ کو، کوئی بھی نہیں کہے گا. پتہ کیوں؟ اس کو پتہ اگر میں سے کہوں گا تو میری دکان بند ہو جائے گی. ایک آدمی آئے گا میرے کوئی سوال پوچھے گا تو اگلا جڑا ہوتا ہے نا پاسبان، انہوں آپ کا کنڈا کوئی نہیں آتا ہوتا. اس کو پتہ یہ میرے سر کا درد ہوگا، پر چپ چاپ آیا ہے، برکت لے کے چلا گیا، پتہ نہیں کون سی برکت وہ لے کے چلا گیا، آیا ہے چندہ دیا، بس ٹھیک ہے دیٹ سے. آپ جب اس کلام خدا کو پڑھتے ہیں انہوں کو چوتھی دا قاعدہ سمجھ کے نہ پڑھو. یہ بہت آپ کو پتہ ہے اس کی جلد کالی کیوں ہے؟ اس کا کور جو ہے یہ کالا کیوں ہے؟ دکھائیں ذرا یہ کالی کیوں ہے اس کے؟ ابھی جو ماڈرن دیکھتے ہیں اس کے کلر الگ ہے، یہ شروع سے کالی ہے. پتہ ہے کیوں؟ شہادت یعنی کہ خون جب کافی دیر تک پڑا رہتا ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے. یہ شہادت نہیں آتی. خون کے سمندروں پہ تہہ پر، اس کی تہہ پر بہتی ہوئی ہے ہمارے گھروں پر. آئیے یہ سمندر، کون سے سمندر؟ خون کے سمندروں پر تہر کے یہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس کو تو آپ پکڑ بھی نہیں دے سکتے، پکڑنا تو دور کی بات، اس کو آپ دیکھ بھی نہیں دے سکتے. آئی کیلر جی کے پاس ہوتی تھی اور جو کہتا تھا نا مجھے دکھا دو، اس کو سریعام آگ لگا دیتے تھے. اور جس کے گھر سے یہ برآمد بھی ہو جاتی تھی نا اس کو بھی آگ لگاتے تھے. لوگوں نے اپنے جسموں کو پھاڑ کر اس کے اندر اس کا ایک کاغذ جمع کر کے اس کو سیا، دوسرے جہاں میں گئے وہاں پر جا کے کھول کر ان کو دیا ایک ایک صحیفہ. یہ آپ کے گھروں میں ہے آج. عزیزو یہ جب جب کھلتی ہے نا، صرف یہ جب کھلتی ہے یہ تبھی برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چرچا نے جا کے کھولن کی گل نہیں کرتے ہیں، یا اتنے کھولن کی. اپنے گھروں میں جائے راتوں کو کھولیں اس کو. کھا لیا، سو لیا، پی لیا، بس دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں. سارے کام، کوچنگ بھی جاتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں، بہنوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ سارے کام کرتے ہیں.
یہ نہیں کرتے تو پھر ساڈے گھر والے حال کیسے نے این جی رہن گے، اس سے برے ہوں گے، پریشان نہیں ہو، اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے، کیونکہ تہاڈی پٹری غلط چڑھی ہوئی ہے۔ کسی اتنے ہے نا برائی تے اسی کی کہنے ہیں انہیں ضرور کوئی پیڑا کام کیتا ہے، کسی کے اوپر برائی آئے تو کیا کہتے ہیں انہیں ضرور کوئی پیڑا کام کیتا ہے، تو جے اپنے تے آئے خداوند دی آزمائش ہے۔ ہاں بڑا بنا چڑھا کر کہتے ہیں خداوند دی آزمائش ہے، وہ بھائی کسی پہ آ رہی ہے وہ اس کے کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، تیرے پہ آ رہی ہے تو یہ خداوند کی آزمائش ہے۔ کیسے؟ اس کو گھروں پر رکھ کے مخمل کے کپڑے کے اندر لپیٹتے ہیں نا جو، یہ آپ کے لیے موت کا باعث بنے گی۔ بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی کتاب میں کہ میں انسان پر الزام لگانے نہیں آیا، یسوع مسیح کہتے ہیں ایک ہے جو ان پر الزام لگائے گا، وہ یہ ہے کہ انہیں میں نکا ہری رکھ چھڑے ہی اے تو چنگا تے میں کسے مسلمان کا پئی ہوندی میں کسے ہندو کا پئی ہوندی انہیں میں پڑھ لینے اوتے نکے نکے بچیاں نوں پڑھا چھڑ دے اے ڈیڈے وڈے ہو گئے 25 سال 30 سال 60 سال 60 70 سال ہو گئے مر جائے گا، اے نہیں کدی پڑھے گا، اے نے سائی اے کون نے پیور سائی مسیح نہیں ہے۔ تو ذرا سمجھیے ان باتوں کو، آپ لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہیں، تو خدا کسی پہ کیوں مصیبت ڈالے گا بھائی؟ آپ کو خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ کو مصیبتوں میں ڈالے، کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے انسان اپنی خواہش میں پڑتا ہے اور اپنی خواہش میں آگے مر جاتا ہے، گناہ کو جنم دیتا ہے، اپنی خواہشاں کٹ کرو۔ ہم پڑھ رہے تھے کتنا ہی خوبصورت وہ بھائی تھے، کیا تھے پولی کار کے بعد جن کا پڑھا تھا گریٹ ایونجلسٹ جو تھے ہیڈسن ٹیلر، انہوں نے اپنا کھانا کم کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی حرکت کو؟ انہوں نے اپنا کیا کر دیا؟ کھانا کم کر، مثال ہے تو 2 روٹیاں کھا لی ایک کھانا شروع کر دیا، ڈیوٹی پہ اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا۔ اوور ٹائم میں پیسے نہیں تھا لیتا، اوور ٹائم میں پیسے نہیں تھا لیتا، پتہ ہے کیوں؟ اس کو پتا تھا میں نے جانا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہو سکتا ہے مجھے پیسے کا فقدان ہو سکتا ہے مجھے روٹی کا فقدان ہو، لیکن میں نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں بلکہ خدا کا کام کرنا ہے، اور اینڈ سے بچہ بھی مار چھڑیا انہوں نے پھر بھی خدا کا کام کرتا ہے۔ اب بتائیں وہ مسیح ہے یا آپ سب اور ہم مسیح ہیں؟ آپ اور میں نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی مخلوق ہیں، اسی نایا واتے نہ ہی بیچ چالے ہیں، اور بیچ چالے بارے جو نے کہتے ہیں منہ تو چک کے باہر مارا تھا، یا تو نیم ہو جا یا سرد ہو جائے یا گرم ہو جا، نیم گرم نہ رہے۔ چیزوں سمجھیے، یہ کلام حق کو پڑھیے۔ عجیب لفظ جو ہے، عجیب لفظ کنگ جیمز ورژن میں آپ پڑھتے تو اس کا مطلب ونڈرفل، شاندار۔ کیا ہے لفظ کا مطلب؟ شاندار، یعنی ایسا شاندار کہ ایسا حیرت انگیز، بلند مرتبہ، نہایت خوبصورت، جمیل اور شکیل اور خوبصورت، اردو زبان کے لفظ ہے، عظیم الشان، پر جلال، پر شوکت، حسین و خوشنما، ہندی میں کہتے ہیں سندر۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایسی پرسنالٹی کہ جس کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں یہ ہے وہ برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھانے گا۔ یہ نہایت ہی عجیب تھا، عجیب۔ خوشی مینس کاؤنسلر، کاؤنسلنگ کا جب آپ دیکھتے ہیں لفظ تورا لفظ کو جب دیکھتے ہیں اکثر تو ریت ہی لفظ کہنے ہیں، یہ شریعت ہی کہنے ہیں، اردو میں شریعت آ جاتی ہے۔ اچھا کئی پاسپا نے یا لوکا صاحب نے شریعت کا نال ہو نا، انہوں نے ویسے ہی گوٹے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اے لگتا ہے وہ گئے۔ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اے لگتا ہے وہ بھی شندہ ہے۔ لیکن شریعت لفظ کو جب آپ دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں تورا، تو تورا لفظ کا جو ٹرانسلیشن نکلتا ہے وہ ہے کاؤنسلنگ کرنا، کسی کو صلاح دینا، کسی کو مشورہ دینا۔ تورا کا کیا مطلب ہے؟ کاؤنسلنگ کرنا۔ اور یسوع مسیح جو خدا پیدا ہونے کو ہے اس کو کہا گیا کاؤنسلر۔ تو جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں وہ کاؤنسلنگ کرے گا کہ نہیں؟ بھئی آپ دیکھتے ہیں چرواہا ہے تو وہ اپنی بھیڑوں کو ہانکے گا کہ نہیں؟ بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کو کچھ بتائے گا، کچھ کہے گا کہ نہیں؟ باپ ہے وہ اپنے بچوں کو تنبیہ کرے گا کہ نہیں؟ ساری کام کرے گا۔ تو خدا تو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہے، تو اٹ مینس کہ تورا جو ہے، جو نصیحت ہے، جو خدا صلاح دے رہا ہے، جو خدا کی شریعت ہے، وہ پیدائش سے مکاشفہ تک ہے، اور مکاشفہ سے پیدائش تک، اور پیدائش سے مکاشفہ تک۔ جس طرح خدا اول اور آخر ہے
اسی طرح خدا کا تورا، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام، خدا کی شریعت جو ہے یہ بھی الفا اور اومیگا ہے۔ یسوع کی کتاب میں لکھا کائنات میں جب کچھ نہیں تھا، بیشتر کے کائنات تیرے لیے میں نے، خدا کہتا ہے میں نے انسان کے لیے یعنی تیرے لیے نیک کاموں کو رکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کے اور ہمارے لیے خدا نے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی خدا نے احکام عشرہ، خدا نے اپنے حکموں پر رکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خدا قادر، خدا قادر جو ہے اس کو عبرانی بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ ہے ایل گبور۔ ایل گبور کا مطلب ہے ایسا زندہ خدا جسے ہم یہوہ خدا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا اور اندازہ مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سنیے گا بس۔ عیسائی 10واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، سنیے گا ادھر نکالیے نہیں۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف کیا کرے گا، پھرے گا۔ اب یہ لفظ خدائے قادر کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہوہ خدا کو، خدا باپ کو۔ یہی خدائے قادر جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو کماری سے پیدا ہوگا وہ خدائے قادر ہوگا، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کماری سے پیدا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا اقنوم الگ ہوگا، اس کا ظہور الگ ہوگا، وہ مینیفیسٹ الگ ہوگا، وہ خدا یسوع مسیح ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں بتایا جا رہا ہے یہی خدا قادر اور یہی خدا قادر جو یہوہ خدا ہے وہی ایل گبور جو ہے وہ ایک کماری میں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ ان کے میننگز میں ان کے اسٹرانگ ورڈز بھی دیکھتے ہیں تو عزیزو وہ بھی تقریباً سیم یہ تقریباً کیا وہ ہے ہی سیم۔ ان کے اسٹرانگ نمبر جب آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گے 1368 دونوں کے ہی۔ تو اٹ مینس کہ خدا جو ہے وہ کماری سے پیدا ہو رہا ہے۔ عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ خدا کماری سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہی فرق ہے آپ میں اور یہی فرق ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہی فرق ہے آپ میں اور یہی فرق ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ کسی ہندو یا مسلمان بھائی یا کسی غیر مذہب یا کسی بدھ مت یا کسی سکھزم کو جا کے کہیں کہ خدا خود پیدا ہوا اور اس نے آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا، وہ یقین کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے دلائل مانگے گا، وہ آپ سے دلائل مانگے گا۔ یہاں پر دل کا نہیں آتا کام، یہاں دلائل کا کام آتا ہے۔ یہاں جذبات سے نہیں سوچنا پڑتا، یہاں دماغ سے سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سوچیں جن خدا کے رسولوں نے ان کاموں کو کیا ان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، کتنی پریشانیاں ہوں گی کہ اس چیز کو جا کے ثابت کرنا کہ یہ جو یسوع المسیح ہے یہ خود خدا قادر ہے، یہ خود خدا ہے، یہ سولی پر جو چڑھا ہوا ہے یہ خود خدا چڑھا ہوا ہے سولی پہ، جس کو تم نے مارا ہے وہ خود خدا ہے، کیونکہ وہ یرمیا کی کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ یہ بڑا مشکل، یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے، کائنات کا سب سے مشکل کام ہے کہ نہیں؟ آج تک آپ کی کبھی زندگی کی دسیا کسی غیر قوم والے نو کہ جب پیدا ہوا خدا ہے؟ کبھی بھی نہیں دسیا دسیا ویری گڈ۔ صرف ایک نے کسی غیر قوم والے کو جا کے بتائیں کہ آپ کی اور میری نجات کی خلاصی جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائے جو کہ خود خدا ہے۔ اور عزیزو یہ کام اس کائنات کا سب سے مشکل کام ہے، اور اسی کو کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے چنا گیا ہے، اور اسی کو کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے اس کلام خدا میں پہلی ترجیح دی گئی، اول درجہ دیا گیا کہ آپ اس کلام خدا کو پڑھیں اور جا کر بتائیں اول اور آخر اومیگا، الفا اور اومیگا کون ہے اور شروع اور انجام کون ہے۔ آپ جب اس چیز کو نہیں پڑھتے، اس کلام حق کو، اس بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے تو عزیزو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نہایت ہی خطرناک ہو جائے گی، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے بڑی نقصان دہ۔ ایک چپاٹ تھپڑ آپ کھا رہے ہیں بلا وجہ، ایک چماٹ تھپڑ آپ کھا رہے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے، ایک چماٹ تھپڑ آپ کھا رہے ہیں مسیح کا کلام پھیلانے کے لیے، تو بہتر کیا ہے؟ عزیزو مسیح کا کلام پھیلانے کے لیے آپ کو دن رات اس کلام خدا کو پڑھنا پڑے گا، اور جو اس کا استاد ہے خدا روح القدس،
جو اس کا استاد ہے خدا روح القدس، اس کو اپنے اندر سمانا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے. اور آپ کو اور مجھے پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں سانو کہ کام نہیں پیدا کیتا ہے. جب آپ نوکریاں کر رہے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے، تو اس کلام خدا کو تو ٹائم ہی نہیں دے رہے. اس کو ٹائم کون دے گا؟ نہیں دیں گے تو خدا اس زمین پر ہی آپ کو فردوس نہیں بلکہ دوزخ کے نظارے کروائے گا. اتنے سے کروائے گا. عجیب پہ ہم آنے والے وقتوں میں اور زیادہ سیکھیں گے. صرف آخری بات آپ سے کرنے کو ہوں، عجیب، ونڈرفل، شاندار. خدا یسوع المسیح، جب باپ آدم نے گناہ کیا تو باپ آدم سے کیا کہا خدا نے کہ اگر تو بیج کا درخت کا پھل کھائے گا تو تو مریا کہ نہیں؟ نہیں مرا. کتنے سال جیتا رہا؟ 900 ویری گڈ 930 930 برس جیتا رہا، وہ نہیں مرا. کہ پھر خدا، آپ ذرا سوچیں، خدا نے کہا میں نے مار داں گا، انہیں گناہ کیتا، وہ نہیں مریا. آپ مجھے بتائیں کہ خدا نے کہا میں اس کو مار دوں گا اور خدا نے نہیں مارا، تو کیا خدا جھوٹا ہے؟ یہ تو روحانی بات ہم کر رہے ہیں. بھئی خدا نے لٹرلی کہا کہ میں تجھے مار دوں گا. اگر آپ اس کے اسٹرانگ ورڈز میں جاتے ہیں تو لفظ وہی ہے، جدائی، کہ آپ جیسے قبر میں نہیں چلے جاتے مر جانا، یہ وہی ہے. یعنی کہ میں تجھے ٹھوک دوں گا، مار دوں گا. خدا نے تو اسے نہیں مارا، 930 برس وہ جیتا رہا. کیوں نہیں مارا؟ کیا خدا جھوٹا ہے یا اپنے وعدوں کا پکا نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اپنے وعدوں کا پکا ہے، سچا ہے. خدا رحیم ہے لیکن اپنے حکموں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. نہ انہیں سلیمان نو چھڈیا، نہ انہیں داؤد نو چھڈیا، نہ اتنے جڑا آسمان تے فرشتہ سی جنہیں دل سے برائی کی تھی انہوں چھڈیا، نہ آدم نو چھڈیا، نہ ہوا نو چھڈیا. تو انہوں نے چھڑ دے گا؟ ہمیں تو ایسا مارے گا کہ یاد رکھیں گے. ابھی بھی مار رہا. اچھا تو بتائیے، رحیم ہے، قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ ذرا سوچیں، اس وقت خدا نے اس کو کہا میں تجھے مار دوں گا، لیکن مارا نہیں بلکہ 930 برس جیتا رہا. کیوں چھوڑ دیا اسے؟ کیا خدا اپنے قول کے موافق بدلہ نہیں دے رہا اسے؟ کیا خدا اپنے گناہ سے توبہ کر کے اچھا جب اس سے پوچھا گیا تھا نا گناہ کے لیے، ہاں بھائی کی ہویا ہے، جسمانی طور پر وہ زندہ تھا، بس روحانی طور پر ہم جسمانی بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں مارا؟ خدا نے اسے موقع دیا تو اسے پوچھا نا تو کہاں ہے؟ کہ خدا نے نہیں پتا کہاں ہے، اس کو سب پتا تھا. جب ایک عورت نے مسیح کا کیا چھوا؟ نہیں پڑھتے آپ، وہ بلہ نہیں ہے، وہ بلچھی کی ایک دھاگے کی جو ڈوری ہے نا، یہ تھے وہ ہے نہیں. ایک کڑی نے بھی نہیں ایسے کپڑے پائے، جو دوپٹے کے نہیں لگے ہوتے بلچیاں، ٹسل جسے کہتے ہیں. وہ ٹسل کا جو ایک دھاگے کے نیچے ہے نا، اس کو پکڑا نہیں تھا، اس کو نیچے سے اوپر بس اس دھاگے کو چھوا تھا. تو مسیح نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے. تو مسیح کو نہیں تھا پتا کہ نکل کے کدھر گئی ہے یا کنے میں نے چھویا ہے، سب پتا تھا انہیں. وہ صرف بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ چل تو کی بولنا ہے. آدم سے یہی کہا کہ آدم کہاں ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خداوند میں تھے، بس کم خراب ہو گئے. تو اس نے کہا پھر، انہوں نے کہا پھر کوئی نہیں، آ تو ہی بنائی سی، این نہیں کرایا تھا سارا. مطلب آپ آگے الزام تراشی کر دی. اپنا گناہ نہیں مننا. یہ آپ کو پتا ہے ہمارے اندر عادت کہاں سے آئی ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ کتوں سانو عادت ملی ہے. اپنا گناہ نہیں مننا. اچھا عورت سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا، آج ہے. انہوں نے کہا زارا کچھ میرے اتنے ہی پائی جاتے. وہ تو بیچارے کہ مظلوم انسان ہے، مظلوم مخلوق ہے. ہر گناہ جڑا نہیں بھی ہو رہا تھا وہی عورت سٹی جانے. وہ کہنا میں کوئی اومنی پریزنٹ ہے جڑا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ میں ہی گناہ پہ کرانا. وہ بھائی کہتا ہے میں نہیں کرتا، یہ خود ہی چاہ رہا تھا کہ وہ موقع ملا وہاں پر بھی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہودا عسکر یہودی اگر وہاں پر معافی مانگ لیتا یسوع مسیح سے تو اسے معاف کر دیتا؟ وہ سولی دے جڑے ڈاکو نو معاف کری جاتا ہے اور انہوں پھر دوست بھی دئی جاتا ہے. انہوں نہیں کر سکتا، کر سکتا تھا.
لیکن عزیزوں اس نے غلط فیصلہ لیا، ہمارے باپ آدم نے بھی غلط فیصلہ لیا، ہماری اماں ہوا نے بھی غلط فیصلہ لیا. غلط فیصلے لیتے لیتے اب جو ہے اس کو مان جائے پائیا کر لیا تو ہونا ہو گیا، ہوندا سکے کی کرنا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ اگے پائیا نے میں نہیں اونے، وہ اگو اونے نہیں اونے، یہ خصلت ہمیں وہاں سے ملی ہے اور ہم اور زیادہ نقصان میں آ جاتے ہیں. چلیں پھر بتائیے، آخری بار آپ سے پوچھوں گا انہوں کیوں نہیں مارا خدا نے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو کیوں نہیں مارا، بس آپ کا دماغ اس طرف نہیں جا رہا. بس اس کے ذریعے دنیا کو نہیں یہ غلط ہے. وہ گناہ نہیں بھی کرتا تب بھی دنیا میں ہونا تھا. آپ اور میں جنتا میں میٹھے میوے کھا رہے ہوتے، آپ اور میں پھر دوست میں ہوتے، باغ عدن میں ہوتے، تب بھی ہم نے ہونا تھا. وہ پیڑی لائف نہیں، یہ تو روحانی مطلب ہے نا. وہ روحانی وہ بہت مر چکا تھا، مینس کہ جو خدا اس سے ملتا تھا ٹھنڈے پیر میں وہ ختم ہو گیا سر. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے عین موقع کو ملا. ایک بار زوردار تالی. اچھا ہاں لیا پہلا آیا تو 5-6 نہ ملاتا سارے جاندے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راتیں دی ہے خدا کو. کیا دیے؟ رات 10 بھی آیا نا تو صبح کرو گالا بھی پاویں پیندیاں جانا صبح 6-7 بھی. اے میری ماں نے انہوں نے بڑی خدمت کی. اج اینا کو ہوئے جڑا کسی کو بھی نہیں کیے، اینا کو ہوئے جڑا کسی کو بھی نہیں ہے. تو نوکریاں کرنے میں سیلری ملتی ہے نا. اسے پڑھے یہ زندہ خدا آپ کو زمین سے ویسی اٹھا کے آسمان کی سیر کروانے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اچھی جڑی چیز ہے وہ لے لو، جو پیسے چاہیے نے اسے پھر دبا کے کریے اور نوکری. ٹھیک ہے، کئی ایک بھائی تھا اس نے کہہ دیا کہ لو جی ہم نوکری نہ کریے. وہ تو بھائی کر نوکری 8 گھنٹے کی نوکری کر رہا ہے، اس کو کتنا 8 منٹ بھی نہیں دے رہا. یہ کہہ رہا ہے آسمان کی چیزوں کی خواہش میں رہو تو زمین کی چیزیں میں تمہیں پڑھن دی حد تک سانو یاد ہے، کرن دی حد تک کوئی نہیں. سارے پوچھ لو کہ نہ کہ پنگے وچ پھسے ہوں گے. میں اتنے جانی ہاں، میں اتنے جانا، میں اینا جانا، میں اونا کرنا. آسمان دی چیزاں کی نے کوئی اتا پتہ نہیں. خدا باپ کو جب مارنا تھا آدم کو، عجیب دیکھیے، عجیب بات سنیے. اب ہاں ونڈرفل، شاندار. تھوڑی پریزنٹیشن بھی مجھے پتا ہے کنے کنے کرنی ہے، مجھے بھی پتا ہے تو کرے کتنا جگرا اور دم ہے مجھے بھی پتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ بیٹھیے سنیے، یہ آپ لوگ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کیسی چیز کو کس طرح بیان کرتے ہیں. ونڈرفل، عجیب، نہایت شاندار، نہایت ہی شاندار. ایسا کام کیا جو کائنات میں کوئی نہیں کرتا. خدا نے ایک طرف مٹی کے لوتھڑے کو لیا جس نے گناہ کیا، ان میں سے ہم بنی آدم پیدا ہوئے. ایک گناہ کے بنایا ہوا، ہاتھ سے بنایا ہوا مٹی کا ایک مجسمہ لیا، اس کے اندر بلکہ دم کا پھونکی، اپنا دم بھی اس میں پھونکا اور سوچو اس میں دم بھی نہیں تھا. ایک ایسی چیز جو مٹی سے لی گئی ہے اور اس میں اپنا دم بھی پھونک دیا ہے اور اس کے لیے تمام ستارے سیارے چرند پرند تمام سمندر بھی بنائے، کائنات کو سجا دیا. آپ کا اور میرا بیٹا جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو ہم کمرے کو سجاتے کہ نہیں، گھر کو سجاتے کہ نہیں. تو یاد رکھیں جب خدا باپ کا بیٹا پیدا ہونے کو تھا اس نے پوری کائنات کو سجا دیا. اس نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا، اس نے ہوا کو بنایا، اس نے آسمان کو بنایا، اس نے آسمان کے لشکر کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا، زمین کے لشکر کو بنایا، تمام چرند پرند کو بنایا، ہوا کے پرندوں کو بنایا، سمندر بنایا، سمندر کے اندر تمام مخلوقات کو بنایا. سب کائنات کو سجا کے تو پھر اپنے بیٹے کو پیدا کیا. ہے عجیب کے نہیں؟ اس کے بعد جب اس نے گناہ کیا تو عزیزو اسی کا بیٹا، ایک طرف باپ کا بیٹا یسوع اور ایک طرف باپ کا بیٹا آدم. باپ ایک ہے، بیٹے دو ہیں. کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ایک طرف گناہگار ہے اور ایک طرف وہ بیٹا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، شروع اور انجام، اور یہی سب کچھ ہے. اسی کے وسیلہ سے یہ کائنات بنی اور اسی کے وسیلہ سے تمام چیزیں وقوع میں آئیں. اور ایک طرف ہے آدم جو کہ گناہگار ہے. تو خدا کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں اس پہ. کس پہ کرتا ہے؟ کیوں؟ عزیزو اپنے اس ازلی بیٹے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس نے گناہگار کے لیے دے دیا. نئے آدم میں لکھا ہے کہ آج تو کوئی ایک راست باز کے لیے جان بھی نہیں دیتا.
کوئی راستباز نبی رسول ہوئے نا خدا دا بندہ تو کوئی نہیں اگے آئے گا مینوں مار دو انہوں چھڑ دو ایتر روحاں پہ بچاندہ ہے مینوں ٹھوک دو مینوں مار دو ایسا کوئی نہیں ہے لیکن مسیح یسوع کو دیکھیں کہ جب ہم گناہ میں تھے راستباز بھی نہیں ایک چوٹی کا گنہگار آدمی ہے میں جا کے کہا رہی میں مرا گا تو دنیا بولے کہ پاگل ہو گیا کیا اچھا جب مرنا ہی لگے چاچلے بندے ایسے مار ہم اتنے گناہگار اور اتنے غلیظ اور گناہ میں اتنا گند بچا چکے تھے پھر بھی اس گند کو خدا نے قبول کر لیا سینے سے لگا لیا اور اپنے بیٹے کو اس نے مروا دیا اور عزیزو یہ بیٹا تمثیلاً آپ دیکھتے باغ عدن میں ہمارے لیے مرا ہمارے باپ آدم کے لیے مرا وہاں پر بیٹا آ گیا بیٹا کیا کہتا ہے اے خداوند اپنے اس بیٹے کو چھوڑ دے میں اس کے لیے مروں گا اس آیت کو سنیے گا غور سے آپ نے پڑھنی نہیں ہے اس کو سنیے گا ذرا خداوند کیا کہتا ہے آپ کے سامنے میں پڑھے جاتا ہوں ہمارے غیر قوم کے بہن بھائی بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں سن رہے ہیں تو سنیے گا فلپی 2 باب اور اس کی دوسری آیت پہ لکھا ہے سنیے گا اس نے اگرچہ جو خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں چیز رکھنے کا نہ سمجھا خدا کی صورت پر تھا خدا کی کس پہ تھا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا نہیں خدا کی صورت پر تھا اور آگے لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس کا مطلب پہلے کچھ اور تھا یہ ابھی تو انسانی شکل میں ظاہر ہوا تو پہلے کیا تھا آگے لکھا ہے اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا عزیزو یاد رکھیے گا ہمارے باپ آدم نے جب گناہ کیا خدا اپنے قول کا پکا ہے اگر اس نے کہا میں نے اس کو مارنا تو اس کو مار دیتا لیکن یاد رکھیے گا آپ کا اور میرا بھائی آپ کا اور میرا دوست آپ کا اور میرا مننجی آپ کا اور میرا پالنہار آپ کا اور میرا مسیحا وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے باپ اس بیٹے کو چھوڑ دے اس نے گناہ کیا اور اس نے مانا بھی نہیں تو بھی اسے چھوڑ دے اس بیٹے کے لیے میں قربان ہوں گا آگے جب آپ چلتے ہیں تو ابراہیم کو دیکھتے ہیں جو ایمانداروں کا باپ ہے تو ابراہیم چھڑا اٹھاتا ہے اسحاق کو مارنے کے لیے تو وہاں پر بھی ایک برہ دیا جاتا ہے یاد رکھیے گا آدم اور حوا کی برہنگی کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتے دیے گئے اور وہ چمڑے کے کرتے اس اصلی برے کے تھے جس کے بارے میں مکاشفہ میں لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا برہ آج ہمارے درمیان ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو مارا جاتا ہے تو وہاں پر بھی خدا کہتا ہے اے میرے بیٹے رک جا اپنے ہاتھ کو روک لے دیکھ میرا بیٹا مرے گا تیرا بیٹا بچے گا میرا بیٹا مرے گا اور جب آپ برابا کو دیکھتے ہیں تو برابا کا مطلب ہے بر اور ابا یعنی بیٹا باپ کا باپ کے بیٹے کو یہاں پر بھی یسوع نے کہا اے باپ اپنے اس بیٹے کو چھوڑ دے یہ گناہگار ہے اسے چھوڑ دے اس کی جگہ پر بھی میں مروں گا ہاللویا ہاللویا اس طرح یہ عجیب کہانی کا ایک سٹارٹ ہے یہ عجیب کہانی کا ایک شروع ہے یہ نہایت ہی عجیب ہے کائنات کو یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان کے معبودوں نے ان کے دیوتاؤں نے ان کے خداؤں نے یہ کام نہیں کیے 4200 سے زیادہ مذہب ہیں کسی مذہب میں نہیں لکھا خدا محبت ہے سوائے کلام حق کے سوائے کتاب مقدس کے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ خدا محبت ہے صرف اور صرف اس بائبل مقدس میں لکھا ہے اور اس کی محبت کی انتہا تو دیکھیے اس کی محبت کی انتہا دیکھیے آپ اور میں اپنا بچہ قربان کریں گے تو عزیزو خداوند آپ کو بڑی برکت دے خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اس عجیب سلسلے کو اس ونڈرفل سلسلے کو ہم نیکسٹ ٹائم جاری کریں گے خداوند خدا آپ کے ساتھ ہو خداوند آپ کو ہمیشہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بابرکت اور باکثرت استعمال کرتا رہے میں دعا میں رہنمائی چاہوں گا کہ بچوں میں سے جو لیاری